الحمد لله ثم ونعوذ به جل جلاله من شرور انفسنا ومن شرور الشيطان ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو الحي القيوم ونشهد ان سيدنا وسندنا قائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومربينا ومحمودنا ومحبوبنا ومولانا ومأوانا وهادينا وناجينا فذخرنا وفخرنا ونورنا وسرورنا ونبينا وحبيبنا وعزيزنا وعظيمنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم الأرض على الله محمدا عبده ورسوله صلاة وسلام عليك يا رسول الله الغفار وعلى آلك الأطهار وصحبك الأبرار وعلى جميع أولياء الله الأخيار وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشيخنا مولانا محمد معدن الجود والكرم من علم الحكم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اپنے معمول کے مطابق آبادی گفتگو سے پیش کر نعت پاک کی چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے پیش کرنا. ایک بار پوری ایمانداری کے ساتھ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ صلی اللہ علیہ جتنی
اور دے ڈالیں گے اپنے لب جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور. ترجمہ یہ ہے تحقیق ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ہے. مفسرین کرام نے اس آیت کریمہ کی بے شمار تشریح فرمائی اور دیگر تمام مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں اس نور سے مراد نور مصطفیٰ کی ذات ہے. عربی میں قد کا معنی ہوتا ہے تحقیق، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جس میں کوئی شک نہیں، پوری تحقیق ہے.
قرآن کریم وہ واحد ذات واحد کتاب ہے جس کے ایک ایک لفظ کا ایک ایک حرف کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. پوری سچی کتاب ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی صرف فرماتا جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا، تو کون انکار کر سکتا تھا؟ لیکن آخر قد کہنے کی ضرورت کیا پڑی؟ آخر اللہ تبارک و تعالی نے جاء سے پہلے قد کیوں لگایا؟ قد جاءکم من اللہ نور، کوئی شک نہیں، پوری تحقیق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک نور آ گیا. تو قد آنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر شاید ایک آدھ لوگ کوئی بھی شک کرے تو اس میں شک کی کوئی گنجائش بھی نہ رہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، پوری تحقیق ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا، اور اس نور سے مراد نور مصطفیٰ کی ہے. اب ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، لیکن کسی کو یہ نہیں فرمایا کہ نور آ گیا. حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آ گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آ گیا. حضرت شیش علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ نور آ گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آ گیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آ گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ نور آیا. حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ نور آیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں کہا کہ نور آیا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا دنیا میں، یہ نہیں فرمایا کہ نور آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، یہ نہیں فرمایا کہ نور آیا. لیکن جب 12 ربیع الاول کی صبح صادق کے وقت آمنہ کے لال کی ولادت آتی ہے، ولادت ہوتی ہے، قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے قد جاءکم من اللہ نور. ارے یہ کوئی بشری انسان نہیں، یہ محض جس کو ایک بشری بچہ مت سمجھنا، بلکہ یہ اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا ہے. اب ایک بات اور یہاں پتہ چلتی ہے کہ سارے انبیاء آتے گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو نور نہیں کہا. سارے انبیاء اس دنیا میں آئے، لیکن کسی کو نور نہیں فرمایا. آخر آمنہ کے لال کو نور کیوں کہا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی افضلیت تمام انبیاء سے اوپر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہے. آمنہ کی لال کے ذات گرامی تمام انبیاء سے افضل و بالا ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے تاجدار ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبیوں کے سلطان ہے، امام الانبیاء ہے. تو پھر مجھے کہنے دو، تاریکی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیبتا کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی. آیت کریمہ سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی جانب سے نور آ گیا. چلتے ہیں روایت کی طرف، روایتوں کی طرف چلتے ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشر ہیں، تو صرف ہماری طرح بشر نہیں بلکہ نوری بشر ہیں. سبحان اللہ. حضرت آمنہ خاتون، اس سے پہلے ایک روایت اور سن لیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں ان سے روایت کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں سب سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ کس شے کو سب سے پہلے پیدا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس شے کو پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور ہے. تیرے نبی کے نور کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے. یہ حدیث کے ایک الفاظ ہیں
دوسری حدیث میں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، یعنی جب یہ جہان نہ تھا، یہ زمین و آسمان نہ تھا، جب کچھ نہ تھا، واحد اللہ کی ذات اپنی شان کے مطابق تھی، تب اللہ تبارک و تعالی نے جب سے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ نور مصطفیٰ کو پیدا کیا۔ اسی نور مصطفیٰ کے صدقے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے ہیں، اسی نور مصطفیٰ کے صدقے تمام انبیاء اس دنیا میں آئے۔ تو پتہ چلا جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا کا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نہیں تھا، تب یہ کائنات نہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور نہیں تھا تو یہ زمین و آسمان نہ ہوتا۔ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصد نہ ہوتا، نہ ہم اور آپ ہوتے، نہ زمین و آسمان ہوتے، نہ چرند و پرند ہوتے، نہ نباتات و جمانات ہوتے، نہ شجر و حجرات ہوتے، نہ یہ چاند ہوتا، نہ سورج ہوتا۔ زندگی جس کے صدقے وجود بھی آئی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ یہ زمین و آسمان کو جس کے صدقے بنایا گیا ہے وہ واحد ذات اللہ کے رسول کی ہے۔ یہ چرند و پرند کو جن کے صدقے دنیا میں بنایا گیا ہے وہ آمنہ کی لال کی ذات ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو، جو امام کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری مہک، تمہاری جھلک، زمین و فلک، سماق و سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے۔ اقبال کہتے ہیں وہ نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ صافی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ امام کا انداز ممتاز ہے، فرماتے ہیں یہ صبا سنت کو کلی چٹک، یہ زبان چہک لفظ ہو جلک، یہ مہک جھلک، یہ چمک دمک، سب اسی کے دم کی بہار ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ یہ سمجھ کے سو سمجھ جا سمجھ، یہ بنفش سنبل نسترن، گلے سر میں لالا بھرا چمن، وہی ایک جلوہ ہزار ہے، وہی ایک جلوہ ہزار ہے۔ وہ نہ تھا تو باغ میں کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو باغ ہو سب بنا، وہ ادب جھکا لو سرے ملا، کہ میں نام لو گلے باغ کا، گلے تر محمد مصطفیٰ، چمن ان کا پاک دیار ہے، چمن ان کا پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، حضرت مولانا قاری محمد شہزیب صاحب قبلہ۔ تو پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری اور آپ کی طرف بشر نہیں بلکہ نوری بشر ہیں۔ اور روایتوں کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد ابن عبداللہ کی ولادت کا وقت ہوا تو ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی، ایک ایسا نور نکلا کہ میں نے اس روشنی میں، اس نور میں میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ زمین کی ایک سمت کو مشرق کہا جاتا ہے، زمین کی دوسری سمت کو مغرب کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی، ایک ایسا نور نکلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امی جان آمنہ بیان کرتی ہے کہ میں نے اس نور میں مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا۔ دوسرے حدیث میں الفاظ کچھ اس طرح ہے، آگے بیان کرتی ہے کہ کچھ اس طرح کا نور نکلا کہ ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چل رہے تھے اور ان اونٹوں کی گردنوں میں جو قلادے بٹے ہوئے تھے میں نے سب کو ملاحظہ کر لیا۔ اور آگے چلتے ہیں، دوسرے روایت میں یہ بیان کرتی ہے کہ شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے وقت کیسا نور نکلا ہے کہ امی جان آمنہ خاتون بیان کرتی ہے کہ اس روشنی میں، اس نور میں میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کر لیا۔ اور آگے چلتے ہیں، حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نورانیت ثابت کرنے کے لیے حدیثیں بے شمار ہیں۔ حضرت جابری سے ایک حدیث روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، سخت آسمان میں تاریکی ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور سرخ رنگ کے لباس حضور نے پہنا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ میں 14ویں کو چاند کو دیکھتا اور دوسری بار حضور کا چہرہ دیکھا، میں بار بار چاند کو دیکھتا، حضور کا چہرہ
بعد چاند کو دیکھتا، پھر حضور کا چہرہ دیکھا، رب کعبہ کی قسم میں نے چاند سے زیادہ خوبصورت حضور کا چہرہ دیکھا۔ ارے وہ کون سا چہرہ تھا، وہ کون سی ذات تھی؟ حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَتْ قَطُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہی ذات گرامی تھی جس کے بارے میں حسان بن جس کے بارے میں شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ وہی ذات تھی جس کے بارے میں امام کہتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے صحبہ کہوں تجھے، اللہ ہرے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ کبھی کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہم مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں، بے شمار حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا کہ میں کپڑا لے کر سوئی سے سلائی کر رہی تھی، اچانک سلتے سلتے میرے ہاتھ سے سوئی چھوٹی ہے اور زمین پر جا گر جاتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ میں سوئی ڈھونڈ رہی تھی لیکن سخت اندھیرے کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے مجھے سوئی مل نہیں رہی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ میں عرض کرتی ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا سوئی گم ہو گئی ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مسکرانا تھا کہ ایک ایسا نور نکلا، ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی اور وہ نور اس قدر روشن ہوا کہ میں نے اپنی سوئی کو تلاش کر لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھا، کچھ سیکھ رہا تھا کہ اچانک وقت کا پتہ نہ چلا اور اندھیرا ہو جاتا ہے، تاریکی ہو جاتی ہے۔ میں جب وہاں سے واپس جانے لگا تو کافی راستے میں اندھیرا تھا۔ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اپنے گھر واپس کیسے جاؤں گا؟ راستوں میں بہت زیادہ تاریکی ہوئی ہے، راستوں میں بہت زیادہ اندھیرا ہے، میں اپنے گھر واپس کیسے جاؤں گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے عصا کو لیا ہے اور اپنا دست نبوت اس عصے پر رکھا ہے تو رب کعبہ کی قسم وہ عصا اس قدر روشن ہو جاتا ہے، اس قدر اس میں روشنی اور نور بھر آتا ہے کہ راستہ پورا جگمگا اٹھا ہے۔ وہ صحابی اسی عصے کے ذریعے سے اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست نبوت ایک لکڑی پر پڑے تو وہ لکڑی روشن ہو جاتی ہے۔ ارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا شان ہے، لکڑی پر دست مبارک پڑتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے، نور پھوٹتا ہے۔ تو پھر مجھے بھی کہنا ہے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری اور آپ کی طرح نہیں بلکہ نوری بشر ہے، افضل بشر ہے، اکمل بشر ہے، لاجواب بشر ہے، بے مثال بشر ہے، باکمال بشر ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا ہے اگر میری اور آپ کی بات ہوتی تو منہ پر ماری جاتی، لیکن قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کی جانب سے ایک نور آ گیا ہے۔ اور روایتوں کی طرف چلتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولادت کے بعد اپنے بے شمار واقعات سنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی آبادی میں آتے ہیں، بے شمار معجزات حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ظاہر ہوتے ہیں۔ میں نور اللہ کے رسول کے نور ہونے کی
حدیثوں سے ثابت کرنا چاہوں گا، بے شمار معجزے کی طرف میں وقت کی قلت کا لحاظ کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ میں اپنی گفتگو آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تشریف فرما ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک عمر 3 یا 4 سال کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر تشریف فرما ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین پر کھڑے ہو کر چلنے لگتے ہیں۔ ایک دن امی جان حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں، امی جان میرے رضائی بھائی حضرت عبداللہ روز ڈیری کہاں جاتے ہیں، روز آنا کہاں چلے جاتے ہیں؟ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، بیٹا محمد وہ تو بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، امی جان کل سے میں بھی جاؤں گا۔ حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، بیٹا محمد میں تو تجھے منع بھی نہیں کر سکتی، اور تیری شان یہ ہے کہ میں تجھے حکم بھی نہیں دے سکتی، اگر تو جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ اگلا دن ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کٹگرے سے عبداللہ بکریاں نکالتے ہیں، بکریاں کو ہانک رہے ہیں، لیکن کوئی بکری آگے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بار بار بکری کو ہانک رہے ہیں، لیکن ایک بھی بکری آگے کی طرف نہیں بڑھی ہے۔ حضرت عبداللہ امی جان کو بلاتے ہیں، امی جان ایک بھی بکری آگے کی طرف نہیں چلتی، ایک بھی بکریاں بار بار ہانکنے پر آگے نہیں چلتی۔ حلیمہ سعدیہ دیکھتی ہیں، مسکراتی ہیں، بیٹا محمد، بیٹا عبداللہ یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گے، یہ بکریاں محمد کے آگے آگے نہیں چلیں گے، تم محمد کو لے کر پہلے آگے ہو جاؤ، تب یہ بکریاں ان کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ عبداللہ سرکار کو لے کر آگے آگے چل رہے ہیں، اب بکریاں پیچھے پیچھے آ رہی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگل کی طرف جاتے ہیں، بے شمار معجزات ظاہر ہوتے ہیں، میں ان سمول کی طرف نہیں جاتا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، تمام بکریاں حضور کے پیچھے پیچھے آ جاتی ہے، کوئی ایک بکری کو بھی ہانکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمام بکریاں حضور کے پیچھے پیچھے آتی ہیں اور اپنی جگہ بند ہو جاتی ہیں۔ 3 دن کا عرصہ ایسا ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخار کی شدت کی وجہ سے جنگل کی طرف نہیں گئے۔ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ سعد کی آبادی میں پہنچے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی آبادی میں پہنچے تھے، تب تک اللہ کے رسول کی مبارک برکت، مبارک قدموں کی برکت کی وجہ سے وہاں کے جانور ایک دوسرے کو ستا نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ حال یہ تھا کہ ایک درخت کے نیچے شیر اور بکری ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی برکت تھی کہ اللہ کے رسول جب سے دنیا میں حضرت قبیلہ سعد کی آبادی میں پہنچے تھے، کوئی بھی جانور کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا تھا۔ ایک ساتھ بکری اور شیر کھیل رہے تھے، نہ تو شیر بکری پر حملہ کرتا ہے اور نہ ہی بکری شیر کے خوف سے بھاگتی ہے کہ اتنے میں ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 3 دن بخار کی شدت کی وجہ سے جنگل نہیں جا پائے۔ اتنے میں عبداللہ دوڑے دوڑے واپس آئے، کہنے لگے امی جان آج سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر اٹھا لے گیا ہے، سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری کو جنگل کا شیر لے گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سو رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں کھلتی ہیں، آپ تشریف کھڑا اٹھ جاتے ہیں اور پوچھا ہے کیا بات ہے؟ حلیمہ سعدیہ عرض کرتی ہیں، بیٹا محمد جب سے آپ آبادی میں آئے تھے ایک بھی جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، ایک بھی جانور کسی کو تکلیف نہیں دے رہا تھا۔ مجھے دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ وہ سب سے زیادہ دودھ دینے والی بکری تھی، لیکن دکھ اس بات کا ہے جب سے آپ آئے تھے ایک بھی جانور کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا تھا، لیکن آج میری ہی بکری کو جنگل کا شیر کیوں اٹھا کر لے گیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ سے کہتے ہیں چلو بتاؤ جنگل کا شیر کس طرف سے آیا تھا؟ جنگل کی طرف جاتے ہیں، عبداللہ نے بتایا ہے کہ اس طرف سے آیا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا رخ نبوت اس طرف کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں یا ابا الحارث، یا ابا الحارث، یا ابا الحارث۔ اتنا سرکار کا فرمان تھا کہ جنگل کے جتنے جانور تھے تمام آ کر لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، ارے چلو چلو امام الانبیاء بلا رہے ہیں، چلو چلو نبیوں کا کونین کے واری بلا رہے ہیں۔ تمام جانور چلے آتے ہیں اور لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنے میں جنگل کا ایک بوڑھا شیر حلیمہ کی بکری کو گردن سے پکڑا ہوا لے کر آتا ہے اور اسی کے بعد اس نے بکری کو چھوڑا ہے۔ عبداللہ کی طرف وہ بکری بھاگی چلی آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اے شیر
تو میری ہی بکری کو کیوں اٹھا کر لے گیا؟ تو میری ہی بکری کو کیوں لے کر گیا؟ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس شیرنی سے پوچھتے ہیں، حلیمہ سعدیہ کہتی ہے سرکار کی گفتگو تو میں سمجھ رہی تھی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام تو میں سمجھ رہی تھی، لیکن وہ شیر کیا کہہ رہا تھا مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ میں قدموں میں گری، بیٹا محمد یہ شیر تم سے کیسی گفتگو کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی جان جب میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری ہی بکری کو کیوں اٹھا کر لے گیا، تو اس شیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا تھا، ہم لوگوں نے آپ کا دیدار نہیں کیا تھا، ہم لوگوں نے آپ کا چہرہ بددعا نہیں دیکھا تھا، تو ہم جانوروں نے یہ مشورہ کیا تھا چلو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لو تو آپ چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، آپ ہی آئیں گے تو ہم آپ کا دیدار کر لیں گے، ہم آپ کا چہرے بددعا کو دیکھ لیں گے، یہی سبب تھا۔ ارے یہ جانور بھی ہے جو حضور کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، یہ جانور بھی ہے حضور کا دیدار کرنے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یا رسول اللہ ہماری گناہگار آنکھیں تو ایسی نہیں کہ ہم آنکھ کو دیکھ سکیں، لیکن پھر بھی دل میں تمناؤں کا اظہار ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ خواب ہی میں صحیح ایک بار اپنا حسین مخرہ دکھا دے، ایک بار اپنا چہرے بددعا دکھا دے، کچھ ایسا کر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے، نور یار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو پھر کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار۔ یہ شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ آپ جانوروں کی بھی زبان سمجھتے ہیں۔ اب اگر کوئی دعویٰ کرے، کوئی اعتراض کرے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو محض عربی جانتے ہیں، وہ نہیں سنتے، وہ نہیں دیکھتے، وہ نہیں سمجھتے۔ ارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی چیز کا علم نہیں۔ میں کہتا ہوں اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکالو، اپنے عقیدے کا قبلہ درست کر لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مالک کو مختار بنایا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت باتیں یہ ہے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق ہے اس کا کھلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مالک و مختار بنایا ہے، ہر چیز کا علم انہیں دیا ہے۔ خدا کی قسم آج بھی اگر تم دل سے تنہائی میں رسول کو پکارو تو رسول مدد کرتے ہیں، جواب آتا ہے، رسول مدد کرتے ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں، خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں، کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی دنیا مانگے مصطفیٰ دنیا دیتے ہیں، کوئی رزق مانگے مصطفیٰ رزق دیتے ہیں، کوئی روزی مانگے مصطفیٰ روزی دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں، کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دو فقیران زمانہ کو شہنشاہی بلا کر دے، کوئی قطرہ اگر مانگے تو وہ دریا بہا کر دے، تو قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دے، جہاں پانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کن ہے، نبی مختار کن ہے، نبی مختار کن ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان اعلیٰ حضرت کلام اتحاد الشریعہ حضرت مولانا قاری شاہ زیب صاحب قبلہ۔ تو نبی کے نور کی بات چل رہی تھی، بات ادھر ادھر چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ تمام جانوروں کا قصہ حل ہو جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوبارہ ایک دن پھر جنگل کی طرف جاتے ہیں کہ عبداللہ واپس پھر دوڑے دوڑے آتے ہیں، امی جان آج تو غضب ہو گیا، چیخے چلاتے ہوئے آتے ہیں، امی جان چلو دیکھو بھائی محمد کو کسی نے شہید کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کسی نے شہید کیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بے چین و بے قرار ہو جاتی ہے، دوڑی دوڑی جنگل کی طرف بھاگتی ہیں، دیکھتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے تشریف فرما ہیں اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ جب اوپر کی طرف چڑھی اور بیٹا محمد کیا بات ہے، آخر کیا مانگ رہا ہے، تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہنے لگے امی جان
کوئی آنے والا آیا، دو لوگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے لٹایا اور پھر اسی کے بعد میرے سینے کو چیرا ہے، میرے سینے کو شق فرمایا ہے اور میرے دل کو نکالا ہے، مجھے کوئی تکلیف کا احساس نہیں ہوا۔ اسی کے بعد انہوں نے میرے دل کو دھویا ہے اور پھر اسی کے بعد میرے دل کو اسی کی جگہ پر رکھا ہے، مجھے نہ کوئی تکلیف ہوئی ہے اور اسی کے بعد میرے سینے کو بند کر دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے سینے کو دیکھا ہے تو اس میں کانٹے کے نشان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 4-5 سال کی عمر ہے اور یہی سیم واقعہ، اسی طرح کا واقعہ معراج کی رات بھی ہوا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کوئی آنے والا آیا، میرے سینے کو شق فرمایا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اور آپ کا کوئی سینہ چھیلے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کب زندہ رہ سکتا ہے؟ اگر دل نکال کر باہر نکال دیا جائے تو انسان کب زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ اندازہ کریں، امام زرقانی اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا سینہ چیرا گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ ارے نکلا تو کیا نکلا؟ امام زرقانی لکھتے ہیں نبی کا سینہ شق فرمایا گیا، بل خرج منہ نور، نبی کا سینہ چیرا گیا، خون کی جگہ نور۔ اندازہ کریں اگر ہم اور آپ کی طرح بشر ہوتے تو خون نکلتا، لیکن یہ افضل بشر ہے، اکمل بشر ہے، بے مثال بشر ہے، لاجواب بشر ہے، باکمال بشر ہے، اسی لیے خون کی جگہ نور نکلا۔ کیوں؟ قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق ہے کوئی شک نہیں، اللہ کی جانب سے نور آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی نور ہے، سراپا نور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی۔ کچھ باتیں میں عرض کر کے اپنی گفتگو تمام کرنا چاہوں گا۔ آج اسی امام الانبیاء کے جشن کی، آج اسی امام الانبیاء کے جشن ولادت ہم منا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ولادت کی خوشی میں ہم کوئی ایسا تحفہ ان کو پیش کریں کہ جس سے اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ لائٹنگ لگانا، یہ جھنڈے لگانا تو محض ایک مستحب کام میں سے آتے ہیں، کیا اس سے ہماری نجات ہو جائے گی؟ نہیں، اصل کام کیا ہے؟ اصل کام عشق مصطفیٰ ہے، اصل کام اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اصل کام صراط مستقیم پر چلنا ہے، اصل کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عشق مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بسا کر زندگی گزارنا ہے۔ آئیے چلے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار امت سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہے۔ ایک واقعہ پیش کر کے میں اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا، اپنے دل کی گہرائیوں سے سنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جنگ احد کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چیرا گیا، آپ کی مبارک انگلی کو کاٹا گیا، جنگ احد کا موقع ہے، آپ کے کان مبارک کو کاٹا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے پر تشریف فرما ہے۔ ایک بدبخت انسان آتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گھوڑے کو زور سے دھکا دیتا ہے اور وہ گھوڑا ایک گڈھے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھوڑے سے نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں۔ آپ نیچے آنے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم میں اس امام الانبیاء کے لیے یہ جملہ استعمال نہیں کر سکتا کہ حضور گھوڑے سے نیچے گر گئے۔ رب کعبہ کی قسم میرا رسول کبھی نیچے نہیں گر سکتا، بلکہ وہ گرنے والوں کا سہارا ہے، وہ گرنا ہے اٹھانے والا ہے۔ اس لیے سمجھانے کے طور پر حضور گھوڑے سے نیچے آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوہے کی ٹوپیاں پہن رکھی تھی، وہ لوہے کی تیر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گال مبارک میں جا کر لگتی ہے اور حضور علیہ السلام کے دانت مبارک کا کنارہ شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود ناز جو پھولوں سے زیادہ نرم تھا، نازل گال میں وہ جا کر کیل لگتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا جسم خون میں لپٹ ہے۔
ہے وہ نازنین بدن، پھول سے زیادہ تر و تازہ جسم ہے، فرشتوں کی چیخیں نکل جاتی ہے۔ جلدی جلدی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، اے جبریل جا میرے رسول کے خون کو اپنے پروں میں لے لینا۔ رب کعبہ کی قسم اگر میرے رسول کا خون زمین پر گرے گا قیامت تک کے لیے اناج نہ اگاؤں گا، اگر میرے رسول کا خون زمین پر اگے گا تو قیامت تک بارش نہ برساؤں گا۔ حضرت جبریل آتے ہیں، فرشتوں کی چیخیں نکل جاتی ہے، صحابہ کرام حضور کو لے کر پہاڑ کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ یہ کیل میرے اندر سے نکالو، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نازنین بدن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک خون میں لطفت ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں صحابہ میرے گال سے اس کیل کو نکالو، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کیا ڈھال رہا ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین حضور کے گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب دیکھیں، پنجوں کے بل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے لب سے ہونٹ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گال مبارک دباتے ہیں اور اپنے دانتوں سے کیل نکالنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ اپنے دانت سے گال کو دبا اور جلدی جلدی کیل کو نکال۔ ابو عبیدہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے یہ دانت بہت سخت ہے اور آپ کا یہ گال بہت نازک ہے، حضور کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، حضور کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ اپنے لب سے دباتے ہیں اور اسی طرح دانت سے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ کنکڑی کا کلی تو نکل گئی لیکن ابو عبیدہ کے دانت ٹوٹ گئے۔ صحابہ کہنے لگے، اے ابو عبیدہ اگر تو دانت ہی سے چباتا، دانت ہی سے اللہ کے رسول کا گال مبارک کو کرتا اور دانت سے نکالتا تو تیرے دانت نہ ٹوٹتے۔ قربان جاؤں ابو عبیدہ کے جملے پر۔ ارشاد فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم مجھے میرے دانت توڑ لینا گوارا ہے لیکن میرے رسول کی بے ادبی مجھے گوارا نہیں ہے۔ صحابہ کرام حضور کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، حضور کا وجود ناز خون میں لطفت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسموں سے خون بہ رہا ہے، چاروں طرف سے صحابہ نے گھیر لیا ہے۔ یا رسول اللہ بس کریں، بہت ہو گیا حضور، اب بد دعا کر دیں، حضور بد دعا کریں، انہوں نے آپ کو بہت زیادہ زخم کیا ہے، آپ کو بہت زیادہ زخمی کیا ہے، بہت زیادہ تکلیف پہنچائی، حضور اب بد دعا کر دیں، حضور اب بہت ہو گیا۔ تین لوگوں کے لیے بد دعا کریں جو مکے میں غنڈہ گردی کیا کرتے تھے، لوگوں کا مال چھین کر کھایا کرتے تھے، ایک دوسرے پر ناجائز قبضہ جمایا کرتے تھے، جنہوں نے اپنے رسول کو زخمی کیا ہے۔ یا رسول اللہ بد دعا کر دیں، فرشتے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، یہی تمنائیں لیے ہوئے ہیں۔ یا رسول اللہ بہت تکلیفیں انہوں نے آپ کو دی ہے، حضور بد دعا کریں، اب ان کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، حضور بد دعا کر دیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دعا کے ہاتھ ہوتے ہیں، گویا ایک لمحے کے لیے صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، گویا یوں سمجھے ایک وقت کے لیے وقت رک جاتا ہے۔ رب قدیر کی توجہ بھی اسی طرف ہے کہ محبوب کیا کہتا ہے، محبوب کی زبان سے کون سے جملے نکلتے ہیں، اس لیے کہ جو جملہ نکلنا ہے ادھر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے۔ سارے صحابہ کرام بے چین ہے کون سے جملے نکلتے ہیں۔ آج مکے کے مشرکوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، آج ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک جب ہلتے ہیں تو زبان پر کلمات یہ تھے کہ مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، مولا میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں پہچانتے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنے قریب ہے، کتنے رحیم ہے کہ اپنے جسم پر پتھر کھا کر بھی ان کافروں کو دعائیں کر رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں آئے تھے، اپنے جسم پر پتھر کیوں کھایا تھا؟ اس لیے کہ میرا کوئی امتی جہنم میں نہ چلا جائے، میرے امتی کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے اس قدر مصیبتیں برداشت کی، اتنے پتھر کھائیں، اتنے اذیتیں برداشت کی، لیکن ہم گناہگار امت، ہم کیسے ظالم انسان ہیں کہ ہم نے اس رسول کے کردار کو آج اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے۔ وہ امام الانبیاء کہ جو رات بھر ہمیں یاد کر کے سجدوں میں روتا رہا، جو یاد کر کے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا رہا کہ مولا میری امت کو بخش دے، مولا میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ آج ہم نے اسی رسول کے کردار کو اپنے پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے، اپنے
پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا ہے اور آج ہم کرکٹ کردار کو اپنا رہے ہیں، کسی کرکٹر کے کردار کو اپنا رہے ہیں، کسی ایکٹر کے کردار کو اپنا رہے ہیں، کسی ہیرو اور ہیروئن کے ایکٹر اور کردار کو ہم اپنا رہے ہیں۔ جس رسول ہم کو رات بھر یاد کر کے روزہ کرتے تھے، آج ہم نے اسی رسول کے کردار کو ہم نے اللہ اکبر پیٹھ کے پیچھے دیکھ دیا اور جن کے کردار کو فالو کر رہے ہیں، جو ہمیں جانتے تک نہیں، جو ہمیں پہچانتے تک نہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہمارا کردار کیا ہے؟ آج ہمارا دل اس قدر کالا ہو چکا ہے کہ کرکٹ دیکھنے کے لیے آج ہماری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، پکچریں دیکھنے کے لیے ہمارے کاروبار بند ہو جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے کیا ہماری کبھی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ کیا نماز کے لیے کبھی ہمارا کاروبار بند ہوتا ہے؟ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہم نام کے مسلمان بنے بیٹھے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کردار مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اسوہ مصطفیٰ کو چھوڑ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، فرصت ہے، لیکن نمازوں کی پابندی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں بھی قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر صبح کو اٹھنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں انسانوں ہی کے آگے، مگر اللہ سے مانگنے میں ہم اکثر دیر کرتے ہیں۔ جو ہم چاہیں وہ دعاؤں سے ہمیں مل ہی جاتا ہے، مگر دعائیں رب سے مانگنے میں ہم ہی دیر کرتے ہیں۔ آج ہم نے کردار مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول سے محبت کس قدر ہمارے اوپر واجب ہے، کس درجہ فرض ہے؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سنو، اپنے رسول کی محبت میں دم بھرنے والوں سنو، محبت رسول ایسے ہی پیدا نہیں ہوتی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہ کرے، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جان تو دور کی بات، کیا رسول کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کردار پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ آج ہمیں ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج ہم اس قدر کیوں بہک گئے ہیں؟ کیوں ہم کردار مصطفیٰ کو چھوڑ کر شیطانی چال میں چلے آئے ہیں؟ آج ہمارے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ ہمارا دل کس قدر سیاہ ہو گیا ہے؟ رات بھر ہم گناہ کرتے رہے، رات بھر کان میں ایئر فون لگا کر ہم گانا سنتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اگر اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی شیشہ توڑ کر تمہارے کان میں ڈالے گا، تصور کرو اس وقت کیا حال ہوگا۔ آج رات بھر ہم اپنی آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھتے رہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی آنکھ میں اگر لوہے کی کیل ٹھوکے گا تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم آنکھ میں اگر سرما بھی لگاتے ہیں تو کس قدر احتیاط سے لگاتے ہیں کہ کہیں گڑ نہ جائے، کہیں تکلیف نہ ہو جائے۔ لیکن قیامت کے دن جب ہمارے بدلے میں لوہے کی کیل ڈالی جائے گی تو اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج ہم گالی گلوچ کر رہے ہیں، لوہے کی کینچی سے ہماری زبان کو کاٹا جائے گا تو پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا؟ آج جھوٹ ہم بولتے ہیں، گالی گلوچ ہم کرتے ہیں، دوسرے کا مال ہم ہڑپتے ہیں، ناجائز قبضہ ہم کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن کا حق ہم مارتے ہیں، اپنے نیچوں کو ہم دباتے ہیں، سماج میں اس طرح کی برائیاں ہم پھیلاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ ہم تو ایمان والے ہیں، اپنے محبوب کی امت میں ہیں، اللہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کام ہمارا شیطانوں والا ہے، ہم کیسے تصور رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا؟ آج ہمارے پاس کسی چیز کا وقت نہیں، گالی بھی ہم بکیں، گالی گلوچ بھی ہم کریں، ناجائز قبضہ بھی ہم جمائیں۔ اگر کسی چیز کا ٹائم نہیں ہے تو عبادت الہی کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ آج یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے، ہر جگہ رسوا کیا جا رہا ہے۔ آج کیا ہے، آج کیا ماحول ہو گیا ہے؟ کوئی بھی مسلمان ہوتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ نیچی کی جا رہی ہے۔ آج ہم اس قدر کمزور ہو گئے ہیں۔ کل کا وہ مسلمان تھا کہ ایک مسلمان ہزاروں کافروں پر بھاری رہا کرتا تھا، آج ہزاروں
مسلمان ہو کر ایک کافر سے ڈر رہی ہے؟ آج یہ کیوں ہے؟ آج یہ ماحول کیوں بنا ہے؟ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کون یاد کرے گا اس حالت خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں، ہم کون ہیں کیا یہ با خدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں ہے، اگر یاد تو کافر کے ترانے ہی بس ہے، اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ بنت حوا کو نچاتے ہیں سر عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ ہم خدا کو بھول گئے ہیں، ہم اپنے رسول کے کردار کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے کردار پر عمل کرنا ہم بھول گئے ہیں۔ گونگی ہو گئی آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ ایسا نہیں کہ مجھے اس بات پر یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ملی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے، چپ ہو گیا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ یوں لگا وہ رک گیا، یوں لگا وہ رک گیا مجھے حیوان کہتے کہتے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں میرے معزز سامعین حضرات؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، سچی توبہ کریں، ایک سچے آنسو کے صدقے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ رب قدیر کی رحمت جب جوش میں آتی ہے سارے لوگوں کو گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج میلاد مصطفیٰ کا دن ہے، میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے، کیوں نہ ہم رسول کو کوئی ایسا تحفہ پیش کریں کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہم سے راضی ہو جائیں۔ آئے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں۔ جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، رب قدیر کی رحمت اور اس کی برکت اس بندے کے سائے کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اپنے دل کو پاک و صاف کریں اور اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اب وقت شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا، صرف ہونٹوں کو ہلانے سے نہیں کچھ ہوگا۔ زندگی کے لیے بے موت ہی مرتے کیوں ہو، اہل ایمان ہو تو شیطان سے ڈرتے کیوں ہو؟ سارے غم سارے گلے شکوے بھلا کے اٹھو، دشمنی جو بھی ہے آپس میں بھلا کے اٹھو۔ اب اگر ایک نہ ہو پائے تو مٹ جاؤ گے، خشک پتوں کی طرح تم بھی بکھر جاؤ گے۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ خود کو پہچانو کہ تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو۔ اپنے اسلام کی تاریخ الٹ کر دیکھو، اپنا گزرا ہوا ہر دور پلٹ کر دیکھو۔ تم پہاڑوں کا جگر چاک کیا کرتے تھے، تم تو دریاؤں کا رخ موڑ دیا کرتے تھے۔ تم نے خیبر کو اکھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں، تم نے باطل کو پچھاڑا تھا تمہیں یاد نہیں۔ پھرتے رہتے تھے شب و روز بیابانوں میں، زندگی کاٹ دیا کرتے تھے میدانوں میں، رہ کے محلوں میں ہر آیت حق بھول گئے، عیش و عشرت میں پیغمبر کا سبق بھول گئے۔ ٹھنڈے کمرے ہنسی محلوں سے نکل کر آؤ، پھر سے تپتے ہوئے صحراؤں میں چل کر آؤ۔ تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو، تاج ٹھوکر پہ رکھو، سر پہ امامہ باندھو۔ تم جو چاہو تو زمانے کو ہلا سکتے ہو، پتا کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو، پتا کی ایک نئی تاریخ بنا سکتے ہو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آئیں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، ایک نئی زندگی کی شروعات کریں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کریں۔ مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کرے۔ ایمان تیرا لڑ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر۔ ہر شخص جل رہا ہے دشمنی کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ کرے سوار اونٹ پر اپنے گناہوں کو، پیدل ہی جو خود چلے وہ آقا تلاش کر۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام وعلیکم السلام۔